برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اصحاب حدود میں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ گے کہ تم سب بخش دیے گئے ہو۔ تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ انعامات اور بوقت افطاری کے انعامات سن کر فرشتے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ضحاک بن مزاحم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ابن عباس گزشتہ مفہوم کی حدیث نبوی روایت کرتے ہیں۔ مجھے ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے، نافع سے، انہوں نے ابو مسعود سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل فرمائی کہ جس شام رمضان کا پہلا چاند دیکھا گیا تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ یہی آرزو کریں گے کہ رمضان سال بھر جاری رہا کرے۔ غوث پاک جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے غنیۃ الطالبین سے رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار ضرور یہ ویڈیو دیکھیے۔ برکات رمضان۔ شہنشاہ ولایت حضور پر نور سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، ابو نصر اپنے والد کی سند سے محمد بن احمد سے، وہ عبداللہ بن محمد سے، وہ ابو القاسم سے، وہ حسن بن ابراہیم سے، وہ ابراہیم بن محمد سے، وہ سلمہ بن شعیب سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ حشام بن ولید سے، وہ حماد بن سلیمان سے، وہ حسن سے، وہ ضحاک سے، وہ عبداللہ بن عباس سے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت ایک سال سے دوسرے تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو مشیرہ نامی ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے، جس سے جنتی درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے حرکت میں آ جاتے ہیں اور ان سے سریلے ساز کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس جیسی سریلی آواز کسی نے نہیں سنی۔ پھر خوبصورت آنکھوں والی حوریں خوب مزین ہو کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ سے ہمارا رشتہ مانگے اور اللہ اس سے ہمارا نکاح کر دے۔ پھر وہ رضوان جنت سے پوچھتی ہیں کہ آج کی رات کیسی ہے؟ رضوان انہیں جواب دیتا ہے کہ اے حسینو، یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ آج شب امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے، اور اے مالک، جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبریل، زمین پر چلے جاؤ اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دو۔
ان کی گردنوں میں توق ڈال کر انہیں سمندر کے بھنور میں پھینک دو تاکہ وہ امت محمدیہ کے روزوں میں خلل اندازی نہ کر سکیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ کوئی توبہ کا طلبگار ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کوئی ہے جو غنی کو قرضہ دے جبکہ وہ نادار نہیں بلکہ پورا بدلہ دینے والا ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا؟ فرمایا رمضان المبارک میں ہر روز بوقت افطار اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں جن میں سے ہر ایک پر عذاب واجب ہو چکا تھا۔ پھر شب جمعہ کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں حالانکہ ان پر عذاب واجب ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری روز اللہ تعالیٰ گزشتہ بخشے ہوئے لوگوں کی تعداد کے بقدر مزید لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شب قدر جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں سبز جھنڈا لے کر زمین پر اتر جاؤ۔ جبرائیل کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ جب وہ شب قدر میں انہیں پھیلاتے ہیں تو یہ مشرق و مغرب سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ میں پھیل جائیں۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ہر نمازی، ذاکر اور صاحب قیام عابد کو سلام اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر صبح تک آمین پکارتے ہیں۔ پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے اولیاء، بندو، خدا حافظ۔ فرشتے جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی ضرورتوں کا کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرما کر 4 بندوں کے علاوہ سب کو بخش دیا ہے، اور وہ 4 بندے دائمی شرابی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والے اور کینہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کینہ رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا، جو جھگڑا کرنے والا ہے۔ عید الفطر کی رات کو انعامات والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات طلوع صبح تک اللہ کی طرف سے تمام شہروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور ہر گلی کونے میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اے امت محمدیہ کے افراد، اپنے رب کریم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑو آؤ تاکہ وہ تمہیں اجر و ثواب سے نوازیں، گناہوں کو معاف فرمائیں۔ جب لوگ نماز عید کے لیے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جب مزدور اپنا کام سمیٹ لے تو اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سچے معبود، تو اسے پورا نیک بدلہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور رات کے قیام کے ثواب میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم
آج اس اجتماع میں تم اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے جو مطالبہ تقاضا کرو گے میں اسے پورا کروں گا، اور دنیا کے لیے جو کچھ مانگو گے حسب ضرورت اس سے بھی محروم نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دوں گا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اصحاب حدود میں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ گے کہ تم سب بخش دیے گئے ہو، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ انعامات اور بوقت افطار کے انعامات سن کر فرشتے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ضحاک بن مزاحم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عباس گزشتہ مفہوم کی حدیث نبوی روایت کرتے ہیں۔ مجھے ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے، نافع سے، انہوں نے ابو مسعود سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل فرمائی کہ جس شام رمضان کا پہلا چاند دیکھا گیا تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ یہی آرزو کریں گے کہ رمضان سال بھر جاری رہا کرے۔ بنو خزاع کے ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، رمضان کا ثواب آپ ہمیں بتا دیں۔ فرمایا، رمضان المبارک کے لیے سال بھر جنت کی تزئین ہوتی ہے، پھر رمضان کی پہلی شب عرش تلے سے ایک مشیرہ ہوا چلتی ہے جو جنتی درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہوئی ایک سریلی تان پیدا کرتی ہے۔ پھر خوبصورت آنکھوں والی حوریں یہ منظر دیکھ کر عرض کرتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس مہینے ہمارے شوہروں کا انتخاب فرما دیں تاکہ ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈک حاصل کریں۔ لہذا ہر روزے دار کا ایک ایسی جنتی حور سے نکاح کر دیا جائے گا جو جوفدار موتی کے خیمے میں محفوظ ہے۔ انہیں حوروں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان حوروں کے خیموں میں مستور کر دیا گیا ہے، ان میں سے ہر حور کے جسم پر 70 رنگی 70 لباس ہیں جو خوشبو سے معطر ہیں۔ ہر حور موتیوں سے مرصع تخت پر ہے، ہر تخت کے 70 بستر ہیں جن کے استر اعلیٰ ریشمی ہیں، اور ہر ایک بستر پر 70 مسند ہیں۔ ہر حور کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں مامور ہیں، اور ان کے خاوندوں کے لیے بھی 70,000 کنیزیں مقرر ہیں۔ ہر حور کے ہاتھ میں سونے کا طبق ہے جس میں منفرد اور لذیذ کھانا ہے۔ حور کا شوہر بھی سرخ یاقوت کی مرصع تخت پر براجمان ہوگا، اسے بھی حور جیسا ساز و سامان عطا ہوگا، اور یاقوت سے مرصع سونے کے 2 کنگن اسے پہنائے جائیں گے۔ یہ تمام انعامات ہر اس شخص کو ملیں گے جس نے رمضان کے روزے رکھے، جبکہ روزوں کے علاوہ اعمال صالحہ کا ثواب اس کے علاوہ ہوگا۔ اس قتادہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ رضوان جنتی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، رضوان لبیک و صدیق کہہ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حکم فرماتے ہیں کہ جنت کو امت احمد کے لیے مدین کر دو اور رمضان بھر اسے کھلا رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے مالک کو آواز دیتے ہیں، مالک لبیک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتے ہیں کہ امت احمد کے لیے
جہنم کو رمضان کے مہینے بند رکھو اور مہینے بھر کوئی دروازہ کھلنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو آواز دیتے ہیں، جبرائیل لبیک پکارتا ہوا حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر اتر جائے اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دے تاکہ وہ امت محمدیہ کے روزہ داروں میں خلل اندازی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بلا ناغہ طلوع شمس اور غروب شمس کے بعد مرد و زن کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ ہر آسمان میں ایک منادی فرشتہ ہے، ان میں ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی پیشانی رب العالمین کے عرش تلے ہے، کندھے ساتویں زمین کے نیچے ہیں، ایک پاؤں مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور یہ مرجان، مروارید اور قیمتی موتیوں سے مزین ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی توبہ کا طالب ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی سوالی ہے کہ اس کے سوال حل کیے جائیں، کوئی مظلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پورا مہینہ یہ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندوں اور باندیوں، خوش رہو، صبر کرو، عمل کرتے رہو، ان قریب میں تم سے مشقتیں اٹھا لوں گا اور تمہیں اپنی رحمت میں جگہ دوں گا۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کی ٹیم لے کر زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو ذکر و اذکار اور قعود و قیام میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ارض و سما کو قوت گویائی سے نوازتے تو وہ ہمیں یعنی رمضان کے روزے داروں کو جنت کی بشارت دیتے۔ عبداللہ بن ابی اوفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کی دعا مقبول ہے اور اس کے عمل کا ثواب کئی گنا ہے۔ اعمش ابو خیثمہ سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، رمضان دوسرے رمضان تک، حج دوسرے حج تک، جمعہ دوسرے جمعے تک اور نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطیہ انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ جب رمضان شروع ہوتا تو حضرت عمر فرماتے، مرحبا، خوش آمدید، یہ مہینہ سراپا خیر و فلاح ہے، اس کے دن کا روزہ اور رات کا قیام خیر ہی خیر ہے اور اس میں خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا حدیث نبوی بیان فرماتے ہیں، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ثواب کی نیت سے حالت ایمان کے ساتھ رکھے اور اسی طرح رات کا قیام بھی کیا تو اس کے سابقہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث نبوی بیان فرماتے ہیں، ابن آدم کے ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، البتہ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے میری خاطر اپنی خواہش اور طعام و شراب کو قربان کیا۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری رب سے ملاقات کے وقت۔ ابو البرکات نے اپنی سند سے یزید بن ہارون سے بیان کیا، انہوں نے مسعودی سے روایت کی
کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر حدیث سے پہنچی ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی رات نفل نماز میں سورۃ الفتح پڑھے وہ سال بھر برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جی میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، تمام مسلمانوں کو رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔